اتنا ہے معلوم نہیں پھر کب ملاقات ہوگا۔ علی مرزا جو کہتا ہے کہ علماء چھپاتے ہیں، میں علماء کی تناظر میں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ کہتا علماء چھپاتے ہیں، اور ہمارے بعض نوجوانوں سے بھی یہ بات سننے میں آتی، وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو علماء نہیں بیان کرتے ہیں، اور ایک تاثر یہ دیتا ہے کہ علماء چھپاتے ہیں، علماء چھپاتے نہیں ہیں، لیکن علم کسی کے سامنے کوئی بات بیان کرنے کی ہوتی، کسی کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت والی حدیث ہے معاذ بن جبل سے بیان کی، انہوں نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ لا تبشرہم فیتکلوا، ان کو مت سنا ورنہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں بات ملتی ہے کہ کچھ باتیں کسی وقت کے لیے لوگوں سے روک کے رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر ان میں عملی کمزوری یا دینی کمزوری آ سکتی ہو اس بات کے سننے کی وجہ سے، جبکہ وہ صحیح بات ہو۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ علماء صحابہ کے اختلافات کو چھپاتے ہیں نہیں، آج تک کتابوں میں نہیں ہو، مدارس میں وہ کتابیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں، تاریخ پڑھائی نہیں جاتی صحابہ کی، وہ اختلافات تذکرے میں نہیں آتے ہیں کن کے؟ جنہوں نے اسلام کے فنڈامنٹلز سیکھ لیے ہیں، اور وہ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں طلباء ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، اس کو وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا رہتا ہے، لیکن عوام میں اس کو نہیں بیان کیا جاتا، اس لیے کہ عوام ویسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اگر صحابہ کے بارے میں دل میں بدگمانیاں آ جائیں اور اس کو صحیح ہینڈل نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ دین کے بارے میں شک میں پڑ جائیں۔ جنہوں نے صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے دین کے بارے میں یہ کیا اور وہی غلط تھے، ایسا اگر اس کے دماغ میں آ جائے، ان میں آپس میں اختلاف ہو گئے اور ان کو گمراہ مان لینا نعوذ باللہ، تو ایسے آدمی خود ایسی بات ان کے سامنے تب تک بیان نہ کی جائے جب تک کہ ان کو بنیادی چیزیں نہ آئیں۔ پیشاب پاخانہ لوگوں کو نہیں معلوم اس کے مسائل، اور ان کو آپ صحابہ کے اختلاف بتا رہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کوئی چیز لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوں، اس کا پرپس کیا ہے؟ آپ غور کریں، علی مرزا جو اختلافات صحابہ کے بیان کرتا ہے، حضرت معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جب لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں تو اس کو کیسے پیش کیا جائے؟ ایک کو مجروح کریں؟ اختلافات اچھے لوگوں میں نہیں ہوتے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اہل حق کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، دلوں میں ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، ہم وہ نکال دیں گے جنت میں۔ اللہ نے جنتیوں کے بارے میں کہا، معلوم ہے کہ دنیا میں ان میں ناراضگیاں تھیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات آپ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله، یہ کہاں حدیث ہے؟ آپ لوگ جان رہے ہیں، ہاں صحیح بخاری میں ہے۔ حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکتے ہوں، جو وہ اس کو ہضم کر سکیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آ سکے۔ اتحبون ان يكذب الله ورسوله، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے، کہ وہ بات بڑھتے بڑھتے اللہ اور اس کے رسول کی جھٹلانے تک پہنچ جائے، یا براہ راست جھٹلا دے آدمی؟ نہیں سمجھنے کی وجہ سے آدمی انکار کر دیتا ہے، ہینڈل نہ کر پائے تو آدمی اس کا ڈینائل کر دیتا ہے۔ یہ جو قول ہے بخاری، وہ کہتا ہے نا علماء چھپاتے ہیں، کسی ایک درس میں یا خطاب میں یا مجلس شورا جو جمتی ہے اس کی، کہیں اس نے یہ قول ذکر کیا ہے؟ حضرت علی کا ہی وہ کہہ رہا ہے کہ چھپاتے ہیں نا، یہ چھپانے کی بات کون کہہ رہا ہے؟ ہاں مولا علی، مولا علی، یہ جو طریقہ ہے مولا علی کہنے کا، یہ شیعہ کا ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ مولا علی مولا علی، ایک نے مجھ سے کہا آپ کو میں سنتا تھا، کس نے یاد نہیں، کسی نے بیان میسج کیا، آپ کو سنتا تھا اور آپ پہلے بہت ٹھیک تھے، لیکن آپ نے جو کہا کہ مولا علی، یہ بولنا صحیح نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے آپ ایسا دوہرا، یہ کیوں؟ حدیث میں آیا ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من کنت مولاہ فعلی مولا، تو جب حدیث میں آیا ابن ماجہ کی روایت اور بھی کتابوں میں ہے، تو آپ اس کو نہیں مانتے کیا؟ یہ دوہرا پن کیوں؟ معذرت، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ تو میں نے میسج میں ان کو کہا کہ
اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، علی مرزا نے یا آپ نے یا جو بھی لوگ اس طرح کے ہیں، مولا رسول کیوں نہیں کہا؟ بھئی یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پہلے مولا کا لفظ کس کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آپ علی مولا کہہ رہے ہیں، مولا رسول کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کبھی کہا؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ جب ان کو مولا بنایا جا رہا ہے، وہ تو نبی کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے، تو من باب اولا آپ کو بولنا چاہیے مولا رسول. کبھی کہا علی مرزا نے؟ نہیں. تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے اس کو؟ اور کیا سلف میں سے حضرت علی کے گھر میں کوئی بولتا تھا مولا علی؟ کوئی نہیں بولتا. اس طرح کے القاب استعمال کرنا، خاص کر کے جو اہل بدعت کرتے ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. یہ بات ہم مانتے ہیں کہ یہاں پر محبت کے اعتبار سے بات آئی ہے، بعض نے تضعیف کی اس کی، لیکن بعض نے کہا کہ صحیح حدیث ہے، اور اس طرح کی کئی روایت بھی ہیں کہ جس سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا، یہ معنی اس کا ہے. لیکن اہل بدعت شیعہ اس کو مولا کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے کاموں کا یا علی مشکل کشا، اس طرح سے وہ لوگ اس کو مانتے ہیں، تو ہم اس معنی میں اس کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں چھپانے کی، حضرت علی کا جو قول ہے یہ خود حضرت علی کا قول ہے، لیکن اس کو اس نے چھپایا، آج تک نہیں بیان کیا، کیونکہ اس میں کیا بات ہے؟ لوگوں کے سامنے ساری باتیں بیان مت کرو، جتنا سمجھ میں آتا ہم اسی پر تو عمل کر رہے ہیں کہ صحابہ کی باتیں، اختلافات وہ بیان کرو جو لوگ ہضم کر پائیں، جو نہیں ہضم کر سکتے اس کو بیان مت کرو، ان کے دلوں میں خرابی آ سکتی ہے. تو دیکھیے آج آدمی علماء پر تنقید کر رہا ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، جبکہ وہ خود چھپا رہا ہے حضرت علی کا قول جن کی سب سے زیادہ تائید کی بات وہ کرتا ہے. اور بخاری میں ایسی کتابیں جو چھپی ہوئی نہیں، سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن کبھی اس میں سے یہ بات بیان کی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے خلاف جائے گی. یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، وہ خود چھپاتا ہے. آپ پوچھ لیں کسی بھی مرید سے اس کے کہ یہ جو ہے کس بیان میں اس نے بتایا روایت حضرت علی کا قول، اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں نہیں بیان کیا آج تک؟ کیا وہ بھی چھپاتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپاتے تھے؟ اور کیا چھپانا فی نفسی عیب ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک سوچنے کی چیز ہے. مستقل پوری امت سے چھپانا الگ ہے، اور کچھ کو بتانا کچھ کو نہیں بتانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور کتاب و سنت کا علم سلف کے منہج کے مطابق حاصل کرنے کی اور اہل علم کی ماتحتی میں دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.